بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں میرے باپ نے اللہ ان پر رحمت کی بارش نازل فرمائے، بچپن میں مجھے ایک تختی اور کاپی خرید کر دی اور ایک انگوٹھی بھی مجھے عنایت فرمائی۔ ایک ٹھگ نے ایک کھجور دیکھ کر مجھ سے انگوٹھی لی۔ جب چھوٹے بچے کو انگوٹھی کی قیمت ہی معلوم نہیں تو کوئی بھی میٹھی چیز دے کر اس سے انگوٹھی ہتھیائی جا سکتی ہے۔ تو بھی اے انسان اپنی زندگی کی قیمت نہیں پہچان رہا، اس لیے دنیا کی مٹھاس کے بدلے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر تو اسی ڈگر پہ چلتا رہا تو قیامت کے دن جب نیک لوگ بلند مقام پائیں گے تو تیرا سر شرم کی وجہ سے جھکا ہوا ہوگا، بدکاریاں چھوڑ دے گا کہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ جب بارگاہ خدا بندی میں باز پرس ہوگی تو اول العظم رسولوں پہ بھی کب کبھی طاری ہو جائے گی۔ تو جہاں انبیاء کرام دم بخود ہوں گے تو اپنے گناہوں کو کون سا بہانہ پیش کرے گا؟ جو عورت شوق سے عبادت الہی میں مصروف ہوگی وہ غیر پرہیزگار مرد سے اونچے درجے میں ہوگی۔ آخر تجھے شرم نہ آئے گی کہ تو عورتوں سے بھی کم تر درجے میں ہوگا، حالانکہ عورتوں کو ہر ماہ چند دن نماز معاف ہوتی ہے، اور اگر تو بغیر عذر کے نمازیں ضائع کرتا رہے گا تو مرد کہلانا چھوڑ دے۔ یہ باتیں میں خود سے نہیں کر رہا بلکہ شاہ سخن سلطان محمود غزنوی نے بھی یہی کہا ہے۔ تو سیدھا راستہ چھوڑے گا تو ضرور ٹیڑھی چال چلے گا۔ جو عیش و عشرت میں اپنے نفس کو پالے گا تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ہاتھوں کا آخرت تباہ کر بیٹھے گا۔ جیسے کسی بھیڑیے کا بچہ پالا اور اس نے بڑا ہو کر اپنے پالنے والے کو ہی چیر پھاڑ دیا۔ اس کی جان نکل رہی تھی کہ کسی عقل مند نے دیکھ کر کہا، تو اپنے ہی دشمن کو اتنی نزاکتوں سے پالتا رہا اور یہ خیال نہ کیا کہ موقع ملنے پر تجھ پہ ضرور وار کر دے گا۔ سعدی فرماتے ہیں ابلیس لعین نے اللہ کے سامنے ہمارے بارے میں یہی تو کہا تھا کہ اکثر انسانوں کو میں گمراہ کروں گا۔ ہائے اللہ، مجھے ڈر ہے کہیں شیطان لعنتی کی بات سچی نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہم پر اتنی مہربانیاں فرمائیں کہ شیطان نے جب ہماری ذلت چاہی تو اللہ نے اس کو مردود کر کے نکال دیا۔ اب یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس ملعون کے ساتھ ہماری صلح ہے اور خدا کے احکامات کے ساتھ ہماری جنگ۔ بھلا جب تیرا رخ ہی دشمن کی طرف ہوگا تو دوست تیری طرف کیوں نظر کرے گا؟ اگر دوست سے فائدہ پانا چاہتا ہے تو دشمن کو چھوڑ دے۔ اپنے عمل کے کھوٹے سکے سے رضائے الہی کیسے پا سکتا ہے جبکہ تجھے حقیقت میں شیطان نے پھنسایا ہوا ہے؟ اور اللہ سے تعلق محبت اگر ہے تو تو بھی واجبی سا دوست سے لاپرواہی ہو سکتا ہے۔ جو دشمن کے ساتھ رہنا سہنا رکھنا چاہتا ہو، جب تیری مجلس ابلیس کے ساتھ بھی رہے تو کیوں نہ اللہ سے دور ہوگا؟ جس گھر میں دشمن بیٹھا ہو دوست اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ انسان کی زندگی ایک نہایت ہی قیمتی انگوٹھی کی طرح ہے، اس کو دنیا کی چند روزہ شیرنی میں برباد کرنا عقل مندی نہیں۔ خدا کی نافرمانی کرنے والا دراصل ابلیس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ پھر کیا یہ عقل مندی ہے کہ ہم اپنے کردار سے شیطان کی تائیدی کریں، اس کو سچا دکھائیں اور اپنے پیارے رب جس نے ہمارے خلاف بات کرنے کی وجہ سے شیطان کو مردود بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا، نعوذ باللہ، اس کو جھوٹا ثابت کریں؟ علم ابتدا کا ہے نہ خبر انتہا کی ہے، اور انقلاب کا ہے حکومت فنا کی ہے۔ دنیا کی مثال اندھوں کے ہاتھی سے دی گئی ہے کہ جس کا ہاتھ جس عضو پہ لگا اس نے اسی طرح کا ہاتھی سمجھ لیا، جس کی ٹانگ پہ لگا اس نے کہا ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے، جس کا پیٹ پہ لگا اس نے کہا کمرے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسی حالت پیش آتی ہے زمانے میں جسے ذہن انسانی میں ایسا ہی اتر آتا ہے عکس۔ یہ تو ہم کا کارخانہ ہے، یہاں
وہی ہے جو اعتبار کیا۔ یہ دنیا اس بے وفا دل سستا عشوہ گر عورت کی طرح ہے جس نے کسی شوہر کے ساتھ وفا نہ کی، ایسی زن حاملہ جو ہزاروں بچے جن مار چکی ہے، پھر اسے مہر مادری کی کیا امید۔ کسی دنیا پرست نے کہا، دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز وہ کم نہ ہوں گے، چرچے یہی رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ جبکہ حقیقت حال کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے جو علم ہیں ہرگز وہ کم نہ ہوں گے، صدمے یہی رہیں گے، صد شکر ہم نہ ہوں گے۔ اگر دنیا میں رہ کر تو نے اور کوئی گناہ نہیں بھی کیا تو کیا دنیا کی محبت کا گناہ ہزاروں گناہوں سے کم ہے؟ دنیا خس پوش کنویں کی طرح ہے، قدم احتیاط سے رکھنا لازم ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے اجزائے جسمانی کو منتشر کرنے کی فکر میں ہے اور ہم اس کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا داری کی ہوس نے مار دیا، قبر پر ایک تمکی نظر بحر ہستی کے یہیں پر ٹھہرے۔